عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک اعمال کے متعلق سنتے ہیں، اس کے فضائل، اس کے فوائد، اس کی برکتیں۔ آج کا جو نیک عمل ہے، آئیے سنتے ہیں کون سا نیک عمل ہے۔ کیا آج آپ نے گھر اور باہر ہر چھوٹے بڑے سے اچھے انداز سے، یعنی آپ جناب اور جی کہہ کر گفتگو کی، حسب موقع چہرے پر مسکراہٹ رکھی ہے؟ نیک عمل نمبر 17، کیا آج آپ نے گھر اور باہر ہر چھوٹے بڑے سے اچھے انداز سے، یعنی آپ جناب اور جی کہہ کر گفتگو کی، حسب موقع چہرے پر مسکراہٹ رکھیے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی حضور، نیک عمل گھر میں باہر ہر چھوٹے بڑے سے آپ کہہ کر جی کہہ کر گفتگو کرنی ہے، اور دوران گفتگو چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھنی ہے۔ تو اب یہ سب کچھ ایک ساتھ کیسے ہو سکے گا اور اس کی حکمت کیا ہے؟ سب کچھ ایک ساتھ کیسے ہو سکے گا، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ بات کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ اس کی صورت ہو جاتی ہے۔ بقیہ جو ذکر کیا گیا نا کہ اس میں مشق حکمت، کرنی ہوگی، اس کی چہرے پر مسکراہٹ رکھی جائے۔ ہر ایک کو شاید مشق کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ جن کے چہرے پر ویسے ہی تھوڑی اداسی چھائی ہوتی ہے، ان کو شاید مشق کرنی پڑے گی۔ باقی ہر ایک کو مشق کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ یہ ہر ایک مسکرا کر بات بھی نہیں کرتا، نہ مسکرا کر بات کرنے کا ذہن ہوتا ہے۔ بعضوں کی پیشانیوں پر بل آئے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں لال ہو رہی ہوتی ہے، نتنے پھلے ہوئے ہوتے ہیں، بس ان کا ایک بنجر زمین کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے چہرہ۔ جی، چہرہ بنجر زمین کا منظر پیش کر اب رہا دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اس پہ چوٹ بھی ہو رہی ہے کہ بنجر زمین کا نقشہ وہ چہرہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو بنجر زمین پر واقعی کوئی نہیں جاتا، ہریالی زمین پر ہی جاتا ہے۔ تو چہرے پر مسکراہٹ رکھیں تاکہ لوگ آپ کی طرف کھنچے ہوئے آئیں، لیکن لوگ چاہتے بھی نہیں نا کہ ہماری طرف لوگ کھنچے ہوئے آئیں۔ ہر ایک کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ جی، بقیہ جو ہمارا نیک عمل ہے، اس میں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے کا ادب و احترام، جی، پیار، محبت، اپنائیت، مان سمان دینا، عزت دینا، احترام بنیادی چیز یہ ہے نا۔ تو اس میں ایک محاورہ ہے، الادب حلل مجددہ۔ ادب جو ہے یہ تو زیب و زینت والے لباسوں کی طرح ہے۔ ہاں، عمدہ لباس ہوتا ہے تو کشش تھوڑی سی ہوتی ہے نا۔ تو یہ ادب اور یہ عزت، احترام، یہ ایک بہترین لباس کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کو جتنا ادب دیں گے اس اعتبار سے آپ اس کو اپنی طرف مائل قائل کرنے کی صورت کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ لباس ہے، یعنی کہ ویسے بظاہر بہت اچھا لباس اس نے پہنا ہے، لیکن اگر یہ ادب و احترام والا نہیں ہے، چہرے پر اس کے مسکراہٹ نہیں ہے، تو تڑاک سے یہ بات کرتا ہے یا مان عزت نہیں دیتا، تو بھی لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور اگر لباس اتنا اچھا نہیں پہنا، مطلب کوئی داغ دھبے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے ملنسار، پیار محبت سے گفتگو کرنے والا ہے، عزت دینے والا ہے، جی، تو ظاہری حلیے کی طرف شاید اس طرح توجہ نہیں جاتی ہوگی جتنا منہ سے نکلنے والے جملوں کی طرف توجہ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، جس طرح لباس اللہ بہت اچھا ہے جی، اور خوشبو کے بھی حلے اس سے آ رہے ہیں، لیکن جب بولتا ہے نا تو پتہ نہیں کیا کیا تولتا ہے، تو قوم ویسے ہی بیزار ہو جائے گی، وہ خوشبو اور اس کے قریب آنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خوشبو بدبو میں بدل جائے گی۔ ایسے ہی ہے۔ اگر ہم اپنے دین کا جائزہ لیں نا تو ہمارے دین نے کئی ایک سطحوں پر ہمیں ادب کے تعلق سے ارشادات فرمائے۔ جی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بڑے بڑے مبارک نام ہیں، ان ناموں سے اسے پکارو۔ اللہ اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا سبحان، یا دیان، اچھے اچھے ناموں سے اپنے رب کو پکارو۔
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو نا، میرے محبوب کو نام لے کر نہ پکارنا۔ اللہ اللہ نہیں، ہم وہاں سے اگر اس سلسلہ کلام کو لے کر آگے بڑھیں سبحان اللہ۔ تو علماء نے، مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت ذکر کیا لا تقولوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولکن قولوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ رب ہو کر القاب جلیلہ اور اوصاف جمیلہ کے ذریعے مخاطب کرتا ہے، تو تم نام لے کر نہ پکارو، تم بھی اوصاف اور القاب ذکر کرو، یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا سید المرسلین کہو، یا انیس الغریبین کہو، یا رحمت للعالمین کہو۔ تو تم بھی القاب اور اوصاف ذکر کرو اور اس انداز میں محبوب کو مخاطب کرو، یعنی یا محمد کے کرنا مخاطب کرو، نام کے پیش نظر جی یوں کہہ کر نہ پکارا جائے، القاب اور اوصاف۔ تو القاب اور اوصاف کے ذریعے پکارنا یہ زیادہ ادب والا انداز ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کے بعد اگر قرآن پاک کی طرف اگر ہم پڑھیں تو قرآن نے خود اپنا ادب ذکر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک آدمی اسے نہ چھوئے۔ اللہ اللہ۔ تو قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو، باوضو ہی قرآن پاک کو چھوئے گا، یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے۔ اچھا، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں جی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو جو چیزیں دینی ہیں نا، اس میں سرکار کی محبت بھی ہے، محبوب کے اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ واہ، تو اہل بیت کی محبت کے جام اپنی اولاد کو پلاؤ۔ اسی طرح اگر اصحاب نبی کے تعلق سے دیکھنے چلیں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، بعض روایتوں میں اکرموا اصحابی کے کلمات بھی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ صحیح۔ تو یہ پورا ایک ادب کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور اسلام میں اس کی ترغیب ہے باقاعدہ۔ باقاعدہ یہ قرآنی آیات جی بیان کی جا رہی ہیں نا، یا حدیث نبویہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس میں بھی اگر تھوڑا سا مزید آگے بڑھے نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی کچھ درجات ذکر کیے گئے، صحیح۔ جیسے بدری صحابہ ہیں۔ بدری صحابہ کا جو ایک ادب اور پیار اور اپنائیت والا انداز ہوتا تھا نا، کسی بھی محفل میں کوئی بدری صحابی آتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو سب سے آگے بٹھایا کرتے تھے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ جہاں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو بدری صحابہ کو قرب نبی میسر آتا تھا، واہ۔ حالانکہ جنگ ایک دفعہ لڑی ہے، لیکن یہ مارکا وہ تھا حق و باطل کا مارکا کہ جس میں آزمائشی صورتیں بہت زیادہ تھیں، جی اور اس جنگ میں جن سے جنگ تھی نا، ان میں سے ایک تعداد تھی جو اپنے رشتہ داروں میں سے تھے۔ اپنوں سے لڑائی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، یہ آسان کام نہیں تھا۔ اور تعداد بھی کم تھی، آزمائش کے دن تھے۔ ماہ رمضان تھا، سامان جنگ بھی اس طرح سے نہیں تھا، جی اور تعداد بھی دشمن کی 3 گنا زیادہ ہے۔ ہاں، ان سب مشقتوں کے باوجود اپنے آقا کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ لے کر یہ میدان میں اتر گئے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے یہ اصول تھا کہ یہ قرب نبی پائیں گے، یعنی ان کی ایک عزت تھی، یہ احترام تھا، یہ عزت اور ادب تھا۔ احترام ہے نا جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا۔ جی ایک موقع اس طرح کا آیا کہ جس موقع پر نا کچھ بدری صحابہ تھے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک محفل میں حاضر ہوئے۔ جس وقت یہ پہنچے نا تو اس وقت محفل جم چکی تھی، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھ چکے تھے اور ایک پورا رش والا ماحول تھا۔ یہ آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، تو جو جگہ دینے کا ایک پہلے سلسلہ ہوا کرتا تھا، اس وقت محبوب کے ارشادات جاری تھے اور یہ ان ارشادات عالیہ کے مٹھاس ہی میں مگن تھے، توجہ نہیں ہوئی ہوگی، توجہ۔ وہ جگہ دینے کا سلسلہ اس طرح سے نہیں ہوا نا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آیت نازل فرمائی، اللہ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے نا مجلس میں کشادگی کرو تو کشادگی کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اللہ اللہ، سبحان تو یہ ان کا ادب اس کا شریعت مطہرہ نے ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھیں تو باقاعدہ سے مسلمانوں کا ادب، چھوٹے کا بڑے کا، اس پر تو کئی ایک احادیث موجود ہے نا۔ یعنی عام مومنین کا، یہ تو بڑے مقام اور مرتبہ والے تھے، لیکن عام مومنین کا بھی ادب بیان کیا مومنین کا ادب، لیس منا من لم یرحم صغیرنا یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کو عزت نہ دے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس میں ہر چھوٹا بڑا آ گیا، جی،
اور ایک حدیث شریف میں ذکر کیا گیا وقر الکبیر ورحم الصغیر ترافقن الجنہ، بڑوں کو عزت دو، چھوٹوں پر رحم کرو، جنت میں میری رفاقت پالو گے۔ سبحان اللہ، واہ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، قرب نبی پانے کا ایک بڑا زبردست نسخہ۔ بڑوں کو ادب دیں، چھوٹوں سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ ہمارا نیک عمل جو ہے، آپ جناب جی، جی، یہ عزت دینے والا اور مان سمان دینے والا ایک انعام ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو مسلمان کی عزت کی کس قدر اہمیت ہے، چاہے وہ غریب ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہوگا تو عموماً جیسے کوئی امیر ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، یا حسین ہوتا ہے، یا کوئی عہدے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی دینی اعتبار سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، لیکن ایک عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کو زیادہ احترام دیا جاتا ہے، اس کی بات سنی بھی جاتی ہے، اس کی بات مانی بھی جاتی ہے، گو کہ وہ بات درست نہ ہو، لیکن ایک غریب ہے تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک انداز ہوتا ہے نا، ملاقات ہو رہی تھی، چند افراد کھڑے تھے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ملتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی، ملتے ہوئے آگے بڑھے اور ساتھ کسی نے تعارف کروایا کہ یہ نا، یہ فلاں ہیں۔ اب کسی معزز شخصیت کا تعارف بعض اوقات کروایا جاتا ہے، یہ عالم ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے کسی منصب کا ذکر کر دیا، یہ جناب فلاں شخصیت ہے۔ جب وہ سب سے مل کے فارغ ہو چکا ہے، جو ہی تعارف کروایا گیا نا، وہ باہیں پھیلا کے آگے آتا ہے، ذرا دوبارہ ملیں جی، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا۔ جب پہلے پتہ نہیں تھا، یہ تو پتہ تھا نا کہ یہ بھی اپنا کو مسلمان بھائی ہے۔ جی، تو جس طرح سب کو ملیں تو پیار اور محبت کے ساتھ ملیں، اور ان کو بھی اسی انداز میں ملیں، دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو یہ پسندیدہ صورت نہیں ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری و مسلم میں ان کی ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے 3 چیزوں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ نماز قائم کرنے پر کہ زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی، خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنے پر۔ تو یہاں امیر غریب کا فرق ذکر نہیں کیا گیا۔ مسلمان جو بھی ہے وہ امیر ہی امیر ہے کہ سرکار کا دامن اس کے ہاتھ میں، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ سیٹھ ہے، چاہے وہ نوکر ہے، لیکن ہے مسلمان۔ جو مسلمان ہے اور اللہ پاک نے جس کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، اس کے سر پر عزت کا تاج ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کا مان ہے، اس کا ادب ہے، تو کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ بہت سارے گناہ ایسے جن کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، ایک مسلمان کو اس سے ایذا ہو رہی ہے، کہ مسلمان کو ایذا اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ذکر کیا گیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، بلا تفریق باتیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ولا تناجشوا، اس کی وضاحت میں تھوڑی سی کر دوں کہ یہ ہے کیا نا۔ بین نجش، اس کو آسان لفظوں میں یوں کہوں گا کہ یہ ایک پیس ہے نا، جی، میں یہ خریدنا چاہ رہا ہوں، صحیح، میں نے دکاندار سے بات کی، یہ کتنے کا؟ وہ کہتا 10 روپے کا۔ آپ آگے آئے اور آپ نے کہا کہ میں 15 دیتا ہوں اس کے۔ صحیح، آپ کا خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف ریٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں، صحیح، تو یہ ہے بے نجش، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا تناجشوا کہہ کے میرے آقا نے باقاعدہ سے اس کا ذکر کیا۔ سبزی منڈی میں، فروٹ منڈی میں، اناج منڈی میں، غلہ منڈی میں، عام مارکیٹ میں، کپڑا مارکیٹ میں، مختلف جگہوں پر پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے ہی کوئی بچہ اپنے ہی جمہورہ لوگ چھوڑا چھوڑے ہوتا ہوئے ہے ہوتے ہیں۔ اور وہی آواز لگا رہا ہوتا ہے، لینے کا ارادہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ دھوکہ دینے کی ایک صورت ہوتی ہے کہ چلو اس انداز میں ریٹ کچھ اوپر چلا جائے گا، تاکہ وہ تو یہ بھی سمجھے اس ایک چیز کی مسلمان اہمیت کو ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے نا، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ ہائے ہائے، اس کے بعد ذکر فرمایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، اور ایک کی بات چل رہی ہے نا خریداری کے تعلق سے، تو دوسرے کو بیچ میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کی بات کلوز نہ ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، تمہارا ریٹ زیادہ ہے، سودا مرضی کا نہیں ہے، مال ٹھیک نہیں ہے، صحیح، میں ایک طرف ہو گیا۔ صحیح، جب میں نے وہ چیپٹر کلوز کر دیا تو اب دوسرا آ کے بات کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ذکر کرنے کے بعد ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔
اللہ اللہ نہیں، اس طرح کے سارے کام چھوڑو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو مسلمان کی اہمیت کس قدر مطلب کہ بیان ہوئی الحمدللہ۔ یہ نیک عمل کتنا اہم نیک عمل ہے کہ اس میں لکھا تو یہ ہے کہ آپ اور جی کے کر بات کریں، تو تکار نہیں ہونی چاہیے، ابے تبے وغیرہ وغیرہ جو بازاری لینگویج ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو کتنے مدنی پھول ہیں اس میں، اور ہمیں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ملے۔ آئیے ہم اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ آپ نے نیک اعمال میں دیا ہے آپ اور جی کہہ کر بات کی، بڑوں سے آپ اور جی کہہ کر بات کرنا سمجھ میں آتا ہے، اگر بچوں سے کریں گے تو کیا وہ سر پر نہیں چڑھیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ سر پر چڑھ جائے نا تو دو چار بار آپ نیچے اتار دینا، اور کیا ایسا تو پیار دینے سے، تو یہ پیار تو دیتے ہی نا، خالی آپ سے ہی سر پہ چڑھیں گے، پیار دینے سے نہیں چڑھیں گے۔ اپنے میں ایسی احتیاطوں کا انداز ہونا تو انشاءاللہ اس سر پہ نہیں چڑھیں گے۔ بچے کو آپ کہنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ بچہ بھی آپ کہنا سیکھے گا، ورنہ بچے کو ہم تو کہیں گے تو یہ بڑوں کو بچہ بھی تو کہہ رہا ہوتا ہے، جس کے گھر میں تو تکار، اور آج کل ہے تو تکار کا ہی ماحول ہے جنرلی، تو اس لیے وہ آپ کہنے سے بچے کے اخلاق اچھے ہوں، فائدہ ہوگا اس کا۔ اس سے بچہ سر پر سنا نہیں ہے، کسی کے سر پہ چڑھ گیا ہو تو ویسے ہی آج کل بچے وہ سروں پر بلکہ چھتوں پر چڑھے ہی ہوئے ہیں۔ اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے۔ تو کہنے والا بچہ بھی تو سر پہ ہی سوار رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے سلسلے میں سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام علی نواز ہے، میرا تعلق سرگودے سے ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ چھوٹے بچوں سے گفتگو کس انداز میں کرے؟ آپ جس انداز میں پسند کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ آپ سے اس انداز میں گفتگو کرے۔ وہ تو بچہ ہے نا، جیسے اب بڑوں کے متعلق تو چلو سمجھ آیا کہ آپ کہہ کر احترام کریں، ادب کریں، جی اب چھوٹے بچے کو آپ ادھر وہی آئیے، عرض کر رہا ہوں آپ کہ بیٹھ جائیے۔ آپ جیسا چاہتے ہیں نا کہ بچہ آپ سے اس انداز میں بات کرے، آپ بچے سے اس انداز میں بات کیجیے۔ اچھا، بچے کو تو بولیں گے تو بچہ آپ کو تو بولے گا؟ جی سیدھی سی بات، وہ ٹھیک ہے، کاپی کرے گا، جی وہ جو سنتا ہے وہ وہی بولے گا۔ صحیح، یعنی آپ جس انداز میں اس سے گفتگو کریں گے وہ اسی انداز میں آپ سے گفتگو کرے ٹھیک گا۔ ہے، واقعی ایسا ہے۔ تو پاگل ہے، وہ کہے گا تو پاگل ہے، تو جیسا کہیں گے ویسا سنیں گے۔ تو کئیوں کو میرا خیال ہے یاد آ رہا ہوگا کچھ۔ جس انداز میں بات کریں گے اسی انداز میں جواب ملے گا۔ صحیح، تو آپ جناب بچوں کو یہی سکھائیں گے تو بچے ہر جگہ پہ اسی انداز میں بات کریں گے۔ صحیح، جب بعضوں کا اس طرح کا شاید سلسلہ ہوتا ہوگا کہ اپنے بچے کو کسی سے ملوانے جیسی کیفیت میں نہیں ہوتے، یہ بدتمیز ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں وہاں کیا کرتا وہاں ہے۔ کیا کرے گا؟ تو جس وقت آپس میں گفتگو کا سلسلہ تھا اسی وقت اگر سکھانے کی صورتیں ساتھ ساتھ ہوتی، بچہ جہاں غلطی کرے پیار سے محبت سے اسے ٹوک دیں، بیٹے ایسے نہیں کہتے، بیٹے یوں نہیں کرتے، میرے بچے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جی تو بچہ وہ ری ٹریک نہیں ہوگا، ٹریک پہ رہے گا۔ آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی جگہ جا کر بٹھا دیں، وہ آپ جناب پیار محبت میں بات کرے گا۔ جی، اب اور ہم اس میں 2-3 طرح کی تقسیم بھی ہے نا، کرو، کریں، کیجیے۔ تم کرو، جی آپ کریں، آپ کیجیے، جی، اس میں بھی درجہ آتے ہیں، تینوں میں الگ الگ کیفیت ہوگی، یعنی کیجئے میں جو ہے اور زیادہ ادب۔ اور زیادہ ادب ہوگا، اپنائیت ہوگی، پیار اور محبت کا سلسلہ امیر علیہ ہوگا۔ سنت کو یہ دیکھا ہے، امیر علیہ سنت کے پاس جیسے گئے تو ایک تو ہوتا ہے بیٹھو، بیٹھیں، امیر علیہ سنت فرماتے تشریف رکھیے، لو، لیں، امیر علیہ سنت فرماتے لیجیے، یعنی یہ بھی کتنا پیارا انداز ہے۔ تو بچوں سے بھی آپ اور جی کہہ کر بات کرنی ہے، اور بچوں کی بھی اخلاقی تربیت کرنی ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں ابھی سے بچا لیجیے، ابھی سے بچا لیجیے ورنہ آپ نہیں بچو گے۔ آزمائش کے سلسلے ہوں گے۔ تو یہ بچوں کا دماغ جو نا ایک سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس سادہ کاغذ پہ جو لکھ دیا وہ آ جائے گا۔ جب ایک دفعہ تحریر لکھی جائے نا، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ مٹا کے میں اپنی مرضی کی تحریر لکھوں، تو وہ مٹائیں گے کیسے؟ جتنی بھی صفائی کے ساتھ مٹائیں گے نا، پچھلی تحریر کچھ نہ کچھ اثرات چھوڑ جائے گی۔ جی تو اس سے پہلے کہ یہاں کچھ نقش ہو، جی، آپ پہلے ہی اپنی مرضی کی تحریر لکھ دیں۔ بچے شیشوں کی طرح ہوتے ہیں، اس پر جب دھپا لگ جاتا ہے تو صاف تو ہو جاتا ہے لیکن دھندلا پن اس میں آ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اور بچوں کی کئی معاملات میں تربیت چاہیے۔ دیکھا جائے تو بچوں کو جھوٹ بھی گھر میں ہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے والد صاحب خود کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی دوست بلانے آیا تو کہتے بیٹا جا کر کہہ دو کہ نہیں ہے،
حالانکہ یہ بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا، لیکن کہیں تو اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہوگا نا کہ ہیں اور کہہ رہے نہیں ہیں. یہ ایک غیر محسوس طور پر جو بھی کہہ لیں آپ کو، یہ چیز اس کے اندر آتی تو ہے. یہ تربیت ہی کا ایک سلسلہ ہو رہا ہے. جی ہاں. سگریٹ پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹے تم نہ پینا. ہاں وہ سوچتا رہا ہوتا ہے کہ ابا جی روزانہ جناب وہ کتنی ڈبیاں پھونک جاتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں تم اس راہ کی طرف نہ بڑھو. یہ میرا والد میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اس کام کی طرف نہ ہوں. پتہ نہیں اس میں کیا اتنی لذت ہے کہ ابا جی تو روزانہ کش پہ کش لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، گفتگو کرنے کے کچھ آداب بھی بیان ہو جائے نا. گفتگو کرنے کے آداب میں بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ سامنے والے سے جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی بات کس انداز میں اس پر کارگر ہوگی یا کس انداز میں اس پر اثر مرتب کرے گی، اس کو پیش نظر رکھ لیا جائے. جس طرح کو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں کسی سے، تو ایک تو یہ آپ جناب جی کر لیجئے، پی لیجئے، تشریف رکھیے، کھا لیجئے، پی لیجئے، ایک ادب کا انداز ہے نا یہ بھی، اور اپنائیت والا انداز ہے. دوسرا اس کے بعد کچھ مخاطب کرنے کے بھی انداز ہوتے ہیں، جس میں بعض اوقات ظاہری طور پر کوئی عذر پایا جا رہا ہے تو اس عذر کو لے کر چل پڑیں گے، وہ لنگڑے، وہ کانے، لمبو ٹنگو، تو اس طرح کے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا. جی تو یہ دل میں داخل ہونے کے بجائے یہ تو پتھر اٹھا کے دل اور دماغ اور ہر چیز پھوڑنے کے چکر میں پڑ گیا نا. جب نام ہے تو نام کو بھی بعض اوقات بگاڑ کر لیا جا رہا ہوتا ہے کہ ظاہری کسی وصف پر تو کلام نہیں کر رہا لیکن نام ہی بگاڑ دیا. اور بعض تو ایسے مقدس نام ہوتے ہیں اور مقدس ناموں کو بھی کس انداز میں اوپر نیچے کر کے مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے. جی وہ تو مثالیں دیتے ہوئے بھی جی ہمت نہیں پڑتی کہ کس طرح ذکر کریں کہ نام محمد کو کس انداز میں پکارا، نام عبداللہ، عبد الرحمن، کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. سب سے اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے نا وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اور یہ پکارنے والا اسی کو پتہ نہیں کس کس انداز میں پکار رہا ہوتا ہے. جی ہاں. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ پسندیدہ صورت نہیں ہے. جی تو نام بگاڑنے کی صورت نہ ہو، اور جب بھی کسی سے بات کریں تو اس کے کچھ نہ کچھ اچھے اوصاف بھی تو ہوں گے نا. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جی تو اس کی غلطی، ایک غلطی کو ساری زندگی یاد رکھنا اور اسی کا تذکرہ جگہ جگہ کرنا، اور جب بھی نام ذکر کرنا وہ پہچان بھی ساتھ کروانا، وہ جس نے فلاں کام کیا تھا. تو یہ ایک یہ اس کی بھی تو غلطی ہے انداز نا. ہے. یہ بھی تو ایک غلطی ہے نا اس کی. جب کسی کی غلطی کو یہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے تو اس یہ سے اپنی بھی تو غلطی غلطی ہے نا کہ تو یہ زندگی بھر یاد رکھ رہا ہے، تیرے اندر بھی تو خرابی ہے. اس نے غلطی کی ہے، واقعی غلطی ہو سکتا ہے کی ہو، لیکن غلطی کرنے کے بعد کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو. ٹھیک ہے. وہ توبہ کر چکا، اس کی غلطی معاف کر دی گئی. وہ اس کے رب کا معاملہ ہے. یہ کیوں اس کو اتنا اچھال رہا ہے اور ایب کیوں اس کے کھول من رہا ہے؟ ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب چھپا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ستار. ستار کا مطلب ہے پردے ڈالنے والا. جب میں نے اگر وہ غلطی کی ہے تو حاضرین ناظرین میں سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، میں نے نافرمانی اپنے رب کی ہے. یا ان میں سے اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو جس نے غلطی کی ہے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے نا. جس رب کی نافرمانی کی ہے نا وہ رب پردہ ڈال رہا ہے. اور یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ رب پردہ ڈال رہا ہے اور یہ پردہ کھینچنے کے چکر میں. اللہ اللہ اللہ. جو مسلمان کے پردہ اٹھانا، اس کے عیوب ظاہر کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے نا. جو کسی مسلمان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ٹو میں پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دے گا. اللہ اللہ. اس کے اپنے پردے فاش ہو جائیں گے. تو میرے عیوب پر پردہ رہے، اس کا ایک زبردست ذریعہ یہ ہے کہ میں دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھوں. ہاں واقعی جب اللہ پاک نے پردہ ڈالا ہے تو اس پردے کو اٹھا کون سکتا ہے؟ اور جو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے پھر اس کے کیسے کیسے پردے اٹھیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ بات لیک کیسے ہو گئی، یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ لوگوں تک کیسے چلی گئی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اس میں وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. تو بندہ اگر غور کرے تو سمجھ آ جائے گی تو نے کسی کا پردہ اٹھایا تھا، تیرا پردہ اٹھا دیا گیا. اللہ اللہ. صحیح بات ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے معصوم نہیں ہے. طرح طرح کے ہمارے گناہ ہیں، طرح طرح کی جو ہے ہماری بے احتیاطیاں ہیں، نافرمانیاں، اور ایسے ایسے گناہ ہیں کہ بندہ کبھی اکیلے میں سوچتا ہے تو اس میں اس کو گلٹی فیل بھی ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جب دوسروں کے سامنے آ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ پاک نے جب اس کے عیبوں پر پردہ رکھا ہے تو اللہ پاک نے تیرے بھی تو عیبوں پر پردہ رکھا ہے. تو اپنے عیبوں کو دیکھ، دوسرے کی طرف نہ دیکھ. امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کسی کی طرف ایک انگلی اٹھا
اٹھاتے ہیں تو یہ 3 انگلی اپنی طرف ہے. پھر پردہ اٹھا، پھر یہ اس کے علاوہ اس کی ایذا کتنی ہے، اس کو تکلیف بھی تو ایک مسلمان کو پہنچانی ہے، تو سخت کبیرہ گناہ ہے نا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اس کو ایذا دینا. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی مومن کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے رب کو ایذا دی. یعنی ایک مسلمان کو ایذا دینا کتنا سخت ہے، اور مسلمان کے دل جوئی کرنا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا کہ فرائض کے بعد افضل اعمال میں سے ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. تو مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کریں، اجر کمائیں، ثواب کمائیں، نیکیاں کمائیں. ایذا دے کر، جھوٹ بول کر، اس کی غیبت کر کے، اس کے عیب اچھال کر، اس کو ڈی گریڈ کر کے کیوں ہم اپنے نامہ اعمال میں جو ہے وہ گناہ لکھوا رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں مسلمانوں کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے زندگی سنوارے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں. آج ہم گفتگو کرنے کے کچھ آداب سیکھیں گے. چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بزرگ ہوں، ہر ایک کے ساتھ ہمارا انداز گفتگو اچھا، نرم اور شائستہ ہونا چاہیے. جو لوگ نرم مزاج نہیں ہوتے، لوگ ان کے قریب جانے سے کتراتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نرم مزاج تھے. اس صفت مبارکہ کا تذکرہ اللہ پاک نے اپنے پیارے کلام قرآن مجید میں فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان: تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے. ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف گفتگو فرماتے، ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا. سیرۃ الجنان جلد 7 صفحہ 502 پر ہے. سیرت کی کتابوں میں مذکور یعنی بیان کیا گیا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر کلام یعنی بات چیت فرماتے تھے. اور آپ کا کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے، اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی کبھی 3 مرتبہ فرما دیتے تاکہ سننے والے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے. مدنی چینل کے ناظرین، مرکزی مجلس شورا کے پہلے نگران شورا حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچوں سے بے حد پیار فرمایا کرتے تھے. اپنے مدنی منوں سے گھل مل جانا، پیار کرنا اور ان سے ان کی ننھی عقلوں کے مطابق گفتگو کرنا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادات میں شامل تھا. نہ صرف اپنے بچوں سے محبت فرماتے بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کے بچوں سے بھی بہت پیار فرماتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسن اخلاق اور نرمی سے بھرپور انداز گفتگو ان مدنی منوں کو دعوت اسلامی کا با اخلاق مبلغ بنانے میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. چنانچہ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد علی عطاری کا بیان ہے، حاجی محمد مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلامی بھائیوں کے مدنی منوں سے بھی اپنے مدنی منوں جیسا حسن سلوک فرماتے تھے. میں نے دیکھا ان کا اپنے بچوں سے بھی دوستانہ ماحول تھا، ایسا پیار و محبت اور بچوں کے ساتھ بالکل بچوں جیسا انداز، بچوں میں گھل مل جانا اور انہیں پیار کرنا جیسے ایک مخلص دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے. بچوں سے بھی ایسے گفتگو فرماتے. اسی طرح بعض اوقات ذمہ داران کے بچے جاتے تو انہیں پیار کرتے، کوئی تحفہ ہوتا تو دیتے اور بہت شفقت فرماتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچوں سے بات کرنے کا انداز بھی بڑا با ادب ہوا کرتا تھا. ابے تبے تو تڑاخ بدتمیزی والا لہجہ ہرگز نہ ہوتا، بلکہ بہت مہذب، میٹھا اور دل جوئی والا انداز ہوا کرتا تھا. مدنی چینل کے ناظرین، مزید گفتگو کے آداب سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب گفتگو کے آداب مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں. اللہ پاک ہمیں اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سوال بھی سنتے ہیں. میرا نام ساجد ہے،
میں پشاور کا رہنے والا ہوں. میرا یہ سوال ہے، اگر دوران گفتگو زبان سے کوئی ایسا الفاظ نکل جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس صورت میں کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو. میں جب بولنے جا رہا ہوں اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی. اور اگر کوئی ایسا جملہ منہ سے نکل گیا کہ جس وہ اذیت مسلم کا سبب بنا تو اب اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ کے معافی طلب کر لیں. سبحان اللہ. اس کو راضی کر لیں گے، جی معافی طلب کر لیں گے تو چیپٹر کلوز ہو جائے گا. صحیح. اور اگر وہ ناراض رہا اور ہم نے معافی نہیں مانگی اور کیونکہ اور پھر رشتہ ٹوٹنے تک بھی بات آ جاتے ہیں نا، رشتے توڑ دیتے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی ہم لیں کہ جو رشتے توڑتے ہیں، یہ ایک تو اظہار آسانی ہوئی، ساری باتیں تو ہوئی، لیکن رشتہ ہی کاٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی ماں سے مہینوں تک سالوں تک ماں سے نہیں ملے گا، والد سے نہیں ملے گا، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایسے قطع تعلق ہوتے ہیں، ایسے رشتے ٹوٹتے ہیں کہ شادی میں بھی نہیں جاتے، غمی میں بھی نہیں جاتے. یہاں تک کہ جس سے پرابلم تھا، جس سے رشتہ توڑا تھا، وہ کہ وہ ماں ہے، وہ کہ وہ بھائی ہے، وہ کہ وہ چچا ہے، ان کی انتقال پر بھی نہیں جاتے. یعنی ایسے دل مطلب سخت ہو جاتے ہیں، یا کیا ایسا مطلب ان کے اندر تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، یا پھر پتہ نہیں یہ کیا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی. اچھا، بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بولیں گے میں تو دیکھو، اسے منہ ہی نہیں لگاتا. ہاں لوگ بولیں گے دیکھو ماں کے جنازے میں نہیں آئے، ارے ایسا سخت آدمی. یعنی اس کو یہ اپنی تعریف سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی کر رہا ہے اور یہ اتنا مطلب خطا کار آدمی ہے. اور یہ ہے چیزیں یہ کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو لوگ نہیں جاؤں گا تو بولے گا ارے یہ ایسا ہے، یہاں بھی نہیں آیا، واہ واہ بولے گا کوئی پیچھے سے. حالانکہ ایسے لوگوں کی لوگ تعریف نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ یہ کہیں گے اپنے بڑا تئیں یہ بد سوچ نصیب رہا ہے، ہوتا اپنی ہے. ماں کے جنازے میں بھی نہیں آ سکا. ہاں یہ کہیں گے بد نصیب ہے اور کتنا سخت دل ہے اور ایسا گندا بندہ ہے، یہی کہیں گے. کہنے والے تو اس سے بھی زیادہ کہیں گے، لیکن میرے آقا نے کیا کہا میں وہ بتا دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک ارشادات ہیں رشتہ داری کے حوالے سے. ایک حدیث شریف میں تو ذکر کیا گیا رشتہ ایک شاخ کی طرح ہے، ایک ٹہنی کی طرح. ٹھیک. جس نے اسے توڑ دیا اللہ اسے توڑ دے گا، اوہ اور جس نے اسے سلامت رکھا اللہ اسے سلامت رکھے گا. اللہ اللہ. اگر غور کیا جائے تو کئی ایک مناظر ہو سکتا ہے فیملیز میں اس طرح کے سامنے آئیں کہ تھوڑا سا اگر 10 سال 15 سال 20 سال پیچھے جا کے دیکھیں تو خاندان میں ایک نام تھا، بڑا نام تھا. اگر اس نے خاندان والوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ رکھا بلا تفریق رنگ و نسل یا بلا تفریق مال، مال و دولت کا بھی بعض اوقات فرق ہوتا ہے نا، یہ امیر ہے یہ غریب ہے. اگر اس نے سب کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ رکھا تو آج بھی وہ خاندان میں بڑا ہوگا. صحیح. اور اگر اس نے وہ اونچ نیچ کے معاملات رکھے، کسی کو ڈی گریڈ کیا، کسی کو جھاڑا، کسی کو مارا، کوئی بھی اس طرح کا انداز اپنایا، تو آج میرا خیال ہے وہ خود ہی کنارے لگ چکا ہوگا. فیملی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ایسی نوبت آتی ہے کہ وہ قسم و پرسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو پوچھنے والا، گھاس ڈالنے والے کوئی نہیں ہوتا. یہ جو آپ نے فرمایا نا وہ ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، جس نے اس کو توڑا وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ ٹوٹ گیا نا، یہ ٹوٹ جاتا ہے. اور بعض اوقات اس کی اولاد ہی اس کو توڑتی ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا، رشتہ توڑنے والا شب برات بھی نہیں بخشا جاتا. یعنی ایسی مبارک راتیں ہیں جس میں بخشش اور مغفرت عام ہوتی ہے، یہ لوگ جو رشتہ توڑتے ہیں وہ نہیں بخشے جاتے. ایک حدیث شریف میں ذکر کیا گیا لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، ہاں رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اللہ اللہ. صرف شب برات کی بات نہیں ہے، وہ تو آگے بھی آزمائش پر صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. لیکن بات پر اگر ہم جاتے ہیں، اس کی بات پر غور کرتے ہیں کہ پرابلم کچھ بھی نہیں ہوتی. یعنی بات اس پہ کیا ہوا کیا تھا. اچھا، بعض لوگ تو یوں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھے کہ ہوا کیا تھا تو بولتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا کیا ہوا تھا، وہ دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کا جھگڑا تھا، وہ چل ہی رہا، پتہ کچھ نہیں ہے. بس وہ ابا جی سے بیٹھ کے پوچھے نا کہ ابو بتائیے چاچو کے ساتھ ہماری لڑائی کیا تھی. بیٹے بہت بڑی بات ہے، بہت لمبی بات ہے، پھر کبھی تمہیں بتائیں گے. ماں جی سے پوچھیں گے وہ خالہ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا تو وہ بھی ہو سکتا ہے یہ جواب ملے، بیٹے بہت لمبی بات ہے، پھر تمہیں کبھی بتائیں گے. تو جب جواب یہ ملے نا کہ بہت لمبی بات ہے تو اس میں مثلا کچھ نہ کچھ سمجھ جانا چاہیے کہ ان کو خود بھی ہو سکتا ہے یاد ہی نہ ہو اتنی دور کی بات ہے کہ وہ. تو رشتہ توڑنے سے بچے، رشتہ توڑنا یہ سخت ہے اور اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. رشتہ توڑنے والوں سے رشتے چھوڑ لیجیے. پڑوس سے بھی رشتہ توڑ دیتے ہیں، دوستوں سے توڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، اپنوں سے. مختصر زندگی ہے، سانس نکل جائے گی، پتہ تک نہیں چلے گا، سیکنڈوں میں موت آ جاتی ہے.
تو سب کو خوش کریں، اور سب کو جب بندہ خوش کرتا ہے تو خود بھی خوش ہوتا ہے۔ سچی بات ہے، کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو کھلانے میں مزہ آتا ہے، پینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو پلانے میں ہے۔ جی ہاں، تو دوسروں کی خدمت کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ کتنا پیارا یہ نیک عمل ہے، آپ اور جی کہہ کر بات کریں، اس میں بہت گہرائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے مختصر، لیکن گہرائی اس میں بہت ہے، اور یہ نیک عمل آپ اور جی ہمیں انشاءاللہ الکریم بہت گہرائی تک لے جائے گا اور ہمیں با ادب بنائے گا۔ آپ اور جی کہنے والے کا تو جھگڑا بھی نہیں ہوتا، جھگڑا تو پھر گالی پھر ہوتا ہے۔ اب جو آپ کہہ رہا ہے تو وہ ہاتھا پائی کی تو باری نہیں آئے گی نا، تو پھر گالی، اور گالی کے بعد ہاتھا پائی کی بات آتی ہے۔ لیکن آپ کہہ کر بھی کوئی بات ہو رہی ہے تو بھی ہاتھا پائی تک بات یا گالی تک بات نہیں آتی۔ خیر، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، با اخلاق بنائے، با کردار بنائے، ہمارے دلوں کو اللہ پاک ستھرا، صاف اور پاکیزہ کر دے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں کو اللہ پاک نرم کر دے، رشتے توڑنے، جھگڑوں، گالیوں، فتنوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، سکون والی، راحت والی زندگی ہمیں نصیب کرو۔ ظاہر ہے کہ ایسی زندگی بڑی پیاری گزرتی ہے، ٹینشن فری زندگی ہوتی ہے۔ یہ مسائل ہی ہمیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سلسلے میں پھر ایک نیک عمل لے کر حاضر ہوں گے، دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سنوارے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ